وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کاہنا ٹیوشن سینٹر میں جام بھاگ طلبہ کے اہل خانہ سے ملاقات، سوگوار ماؤں کو گلے لگا کر دلاسا دیا اور گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ متاثرہ خاندانوں میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ جام بھاگ بچوں کے خاندانوں سے فی 20 لاکھ روپے چیک تقسیم کیے، جبکہ زخمی بچوں کو 5 لاکھ روپے فی قسط مالی امداد مقرر۔ وزیر اعلیٰ متعلقہ حکام کو زخمی کو بہترین اعلیٰ ترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی سخت ہدایات۔ بولی لفظ کم ہے اور غم بہت بڑا، دکھی خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، دکھی ماؤں کے آنسوؤں کا مداوع کوئی رقم نہیں کر سکتی۔ وزیر تعلیم پنجاب کی سانحہ باغبان پورہ میں جام بحق بچے کے گھر آمد، رانا سکندر حیات کا اہل خانہ سے اظہار تعزیت، دکھ کی اس گھڑی میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں کاہنا اور باغبان پورہ کے واقعات المناک ہیں۔ جو لینٹر 14 دنوں میں کھلنا چاہیے تھا وہ 5 دنوں میں کھولنے کی کوشش کی گئی۔ 760 غیر رجسٹرڈ اکیڈمیز بند کر رہے ہیں۔ 13,000 کے قریب بلڈنگ والوں کو ستمبر تک فٹنس سرٹیفکیٹ دینے کا کہا ہے۔ سانحہ باغبان پورہ میں جام بحق بچہ منو مٹی تلے جا سویا، نماز جنازہ میں رشتہ داروں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت، ہر آنکھ اشک بار۔ رات گئے رائے اشرف کی مدعیت میں مالکن نازیہ اور ٹھیکیدار حاجی اشرف کے خلاف مقدمہ درج، مالکن پولیس کی حراست میں، ٹھیکیدار کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ حادثے میں زخمی ندیم نامی شخص کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ کاہنا میں چھت گرنے کے واقعے میں زخمی ٹیوشن ٹیچر انیلا جنرل ہسپتال میں بدستور زیر علاج، 4 رکنی میڈیکل بورڈ نے انیلا ریحان کا معائنہ مکمل کر لیا، مزید ٹیسٹ تجویز کر دیے۔ بورڈ کے مطابق خاتون ٹیچر کو کوئی دماغی اور جسمانی گہری چوٹیں نہیں ہیں۔ ایم ایس جنرل ہسپتال کہتے ہیں خاتون کے تمام ضروری تشخیصی ٹیسٹ کیے گئے ہیں، 1-2 روز میں خاتون ٹیچر کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ BRB نہر میں 2 موٹر سائیکل سوار پل عبور کرتے ہوئے گر گئے، ریسکیو غوطہ خوروں نے آپریشن کرتے ہوئے دونوں نوجوانوں کی لاشیں نہر سے نکال لی۔ مرنے والے ایک نوجوان کی شناخت 12 سالہ احسن کے نام سے ہو گئی، دوسرے نوجوان کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی کا کیس، تھانہ مصطفی آباد میں پولیس افسران کے خلاف بھی مقدمہ درج، مقدمے میں سرکاری رہائش گاہ میں غیر قانونی داخلے اور دھمکیاں دینے کی درخواست شامل۔ اعلیٰ پولیس افسر نے میڈیکل کرانے کے احکامات دیے تو SHO ڈیفنس سی اجازت لینے کے لیے جج کے گھر گیا تھا۔ SHO ڈیفنس سی اور 2 نامعلوم پولیس اہلکاروں کے خلاف IG پنجاب کو کارروائی کی درخواست، SHO ڈیفنس سی کلوز لائن۔ غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی اور اغوا کا کیس، عدالت نے گرفتار ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اظہر محمود نے پولیس کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ تھانہ ڈیفنس سی پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ پنجاب حکومت کا تمام پبلک بلڈنگز کے سٹرکچر کا سروے کرنے کا فیصلہ، 15 روز میں تمام پبلک بلڈنگز کو چیک کر کے رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت۔ وزیر تعمیرات ملک صہیب احمد برد کی زیر صدارت اجلاس، صوبائی وزیر کی پنجاب بھر کی سرکاری عمارتوں کے جامع معائنے کی ہدایت، کسی بھی ساختی خرابی کی فوری رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال کی جائے گی۔ صہیب برد بولے تمام سرکاری عمارتوں کی جامع رپورٹ 15 روز میں طلب کر لی ہے۔ دور بیٹھ کر بھاشن دینا آسان، امن کا اندازہ تب ہوتا ہے جب خود پر گزرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام امن کمیٹی کے اراکین سے خطاب، مزید بولی بڑے صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہونے کے ناطے شہریوں کی جان و مال اور کاروبار کا تحفظ ان کی اولین ذمہ داری ہے، اور اگر عوام یا ان کے بچے محفوظ نہیں تو وہ خود کو ناکام سمجھیں گی۔ خواتین اور بچوں سے زیادتی کے واقعات پر ملزمان کی گرفتاری تک چین سے نہیں بیٹھتی۔ سرگودا میں بچی کا قتل دل دہلا دینے والا واقعہ تھا، ایسے واقعات میں ملزمان کی گرفتاری تک میں خود مانیٹرنگ کرتی ہوں۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کا جیلوں کی کال کوٹڑیوں کو حقیقی اصلاح گاہوں میں بدلنے کا مشن، قیدیوں کی سہولت کے لیے وزیر اعلیٰ قیدی ویلفیئر سٹورز قائم، جیلوں میں مقیم ماؤں اور 6 سال تک کے بچوں کے لیے خصوصی فوڈ سپلیمنٹس اور نیوٹریشن کا آغاز، مریم نواز کی زیر صدارت جیل اصلاحات کے حوالے سے اہم ترین اجلاس، ننکانہ صاحب جیل کے لیے 1 ارب 30 کروڑ روپے کے فنڈز منظور، بخشی خانے کے لیے میٹرس فراہم کرنے کا بھی فیصلہ، مریم نواز نے سمندری اور ننکانہ جیلوں کو ستمبر تک مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیع کی صدارت میں محکمہ داخلہ پنجاب میں اجلاس، پنجاب بھر کی امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، محرم الحرام میں بہترین سیکیورٹی انتظامات پر متعلقہ اداروں کو خراج تحسین، سوشل میڈیا پر فرقہ واریت پھیلانے والوں کی فوری گرفتاری کا حکم، خواجہ سلمان رفیع کہتے ہیں حکومت ڈیجیٹل سپیس میں مؤثر سائبر پیٹرولنگ کر رہی ہے، فرقہ واریت کو ہوا دینے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی جاری ہے، عوام کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی اولین ترجیح ہے۔ ہائی کورٹ میں اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی تدارک کیس کی سماعت، پی ایچ اے نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کر دی، رپورٹ کی کاپی کمیشن کو بھی فراہم کی جائے، عدالت اس کیس میں تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی، دیگر محکمے بھی اپنی رپورٹس پیش کر دیں، 2 یا 3 سماعت کے بعد اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا، جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ پیرا فورس کے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی درخواست پر تحریری حکم جاری، ہائی کورٹ نے پیرا فورس کے اہلکاروں کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کا حکم دے دیا، پیرا فورس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست خارج، جسٹس صادق محمود خرم نے محمد کامران کی درخواست پر حکم جاری کیا، درخواست گزار نے پیرا فورس کے اہلکاروں کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی۔ ہائی کورٹ کے جسٹس مسعود عابد نقوی مدت ملازمت مکمل ہونے پر عہدے سے ریٹائرڈ، جسٹس مسعود عابد نقوی کے اعزاز میں ہائی کورٹ میں الوداعی تقریب، چیف جسٹس مس عالیہ نیلم سمیت ساتھی ججز نے جسٹس مسعود عابد نقوی کو گلدستہ دے کر رخصت کیا، جسٹس مسعود عابد نقوی نومبر 2014 میں ہائی کورٹ کے جج تعینات ہوئے تھے، جسٹس مسعود عابد نقوی کی ریٹائرمنٹ کے بعد ججز کی تعداد 40 رہ گئی، 20 سیٹیں خالی۔ میاں صالح جلال کو آئی جی جیل خانہ جات پنجاب تعینات کر دیا گیا، چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، میاں صالح جلال کے پاس اس سے پہلے آئی جی جیل خانہ جات کا اضافی چارج تھا۔